ایسے ہی جیسے ہمارے ساتھ بعض مرتبہ کبھی اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی بارش کی صورت میں، کبھی دیگر اس کے علاوہ آفات اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگ توبہ کریں اور نصیحت حاصل کریں، تو اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹتے۔ اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور تمہارے گمان کے مطابق یہ گھڑا ہوا ہے، جیسے یہ کہتے ہیں ہم یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فاتوا بسورۃ مثلی وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، پھر تم بھی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ یعنی جو شخص مومن نہیں ہے وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا، وکانوا یتقون، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص متقی نہیں ہے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ یہاں سے ہمیں آج کے دور میں سمجھ لینا چاہیے بہت سارے لوگ جن کو لوگوں نے ولی قرار دے رکھا ہے، جو اپنے طور پر خود کو ولی قرار دیتے ہیں، ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جو زندگی بھر کبھی نہائے ہوئے نہیں ہوتے، کبھی طہارت حاصل نہیں کی ہوتی، کبھی نماز پڑھی نہیں ہوتی، نماز پڑھنا نہیں آتی، ان کو کلمہ کا معنی تک نہیں آتا، اور اسی طرح سے عقائد کے حوالے سے اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ قرآن مجید کی ایک آیت تک کو نہیں جانتے، اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہے وہ ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں الیاذ باللہ من ذالک کہ شاید کبھی مشرکین مکہ نے بھی نہ کی ہوں گی۔ تقوی نام کی ان لوگوں کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ ان لوگوں کا اختلاط ہے، اور اس طرح کی ساری باتیں۔ تو اس طرح کی کسی بھی صفت کا کوئی مالک جو شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 11ویں پارے کے حوالے سے اس کے مضامین قرآن مجید کا جائزہ لیں گے۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے جو ہماری خلاصہ رمضان مضامین قرآن مجید کا سلسلہ چل رہا ہے، 11ویں پارے میں جیسا کہ سورہ توبہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے، ابتدا میں کچھ حصہ سورہ توبہ کا ہے اور اس کے بعد مکمل سورہ یونس ہے، اور تقریباً آدھا رکوع جو ہے وہ سورہ ہود پر 11واں پارہ مشتمل ہے۔ 11ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ابتدائی آیات میں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، ان لوگوں کے عذر پیش کرنے کے حوالے سے ذکر کیا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قسم کے عذر پیش کر کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب آپ کے پاس یہ مختلف قسم کے حیلے بہانے لے کر آئیں گے، آپ ان سے کہیے کہ اب تمہارے عذر پیش کرنے کا کوئی مطلب نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ رب العزت نے تمہارے بارے میں ہمیں خبر دے دی ہے، ہمیں بتا دی ہے حقیقت کو، اب تمہارے اعمال اس بات کو واضح کریں گے کہ تم اپنی ان جو عذر پیش کر رہے ہو ان باتوں میں کس حد تک تم سچے ہو اور کس حد تک تمہارے جو معاملات ہیں وہ درست ہیں، تمہارے مستقبل کے اعمال اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی اس کے بعد تم کیا کرتے ہو، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھیں گے اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اب آپ کے سامنے مختلف قسم کی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے کسی طرح کی باز پرس نہ کریں اور اسی طرح سے ان کے بارے میں کسی طرح کی کوئی چیز نہ رکھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ تو اس بات نے تو ان کے سارے کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے، ان کے اعمال جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت پھر بھی اس فاسق قوم سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ ان اعرابیوں کے بارے میں جو دیہاتی قسم کے لوگ تھے، وہ بھی منافقین تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ جیسے وہ اپنی طینت میں، اپنی فطرت اور نیچر میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، اسی طرح سے الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، تو وہ نفاق میں بھی کفر میں بھی اسی طرح سے زیادہ سخت ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی حدود کو بھی زیادہ نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر یہ اعراب جو ہے وہ اعرابی اور جو دیہاتی قسم کے لوگ ہیں ایسے ہیں جو من یتخذ ما ينفق مغرما ویتربص بکم الدوائر، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے اس کو یہ ایک جرمانے کی صورت اور اس کو ایک جو ہے وہ
چٹی کی صورت سمجھتے ہیں اور ہمیشہ تم پر کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی کے نازل ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کچھ وہ اعرابی اور دیہاتی قسم کے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو وہ عطا فرمائیں گے اور اللہ رب العزت ان کو اپنی رحمتوں میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے بعد اس پارے کا دوسرا رکوع ہے جس میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انصار، مہاجرین اور اسی طرح سے ان کی اتباع کرنے والے، ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے، ان تین گروہوں کا اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی ہے، ان کے کردار پر اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سابقون الاولون ہے، یعنی سب سے پہلے جب اسلام کو ضرورت تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ضرورت تھی، اس وقت ان لوگوں نے اسلام کا ساتھ دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ وہ گروہ ہے جو غلطی سے، سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کے ملے جلے اعمال، اس پوائنٹ آف ویو سے جو ان سے غلط اعمال ہوئے، خطا ہوئی، وہ یہی غزوہ تبوک سے پیچھے رہنا، اور اس سے پہلے ہمیشہ یہ بڑھ چڑھ کر غزوات میں آگے بھی ہوتے اور دیگر نیکی کے کاموں میں بھی جو ہے وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ یہ بنیادی طور پر 3 صحابہ تھے، کعب بن مالک تھے، مرارہ بن ربیع تھے، اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تمام صحابہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ ان سے غلطی ہو چکی ہے لیکن عسى اللہ ان یتوب علیہم، عن قریب اللہ رب العزت ان کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ آپ ان کے صدقات بھی قبول کیجئے جو ان کو پاکیزہ کرنے کا، ان کی جو ہے وہ تزکیہ کرنے کا سبب بنے، آپ ان کے لیے دعائیں بھی کیجئے، آپ کی دعائیں یقیناً ان لوگوں کے لیے سکینت کا سبب ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے، آیت نمبر 107 ہے سورہ توبہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى۔ منافقین نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جا رہے تھے تو منافقین نے اس وقت اپنی ایک ندوہ قائم کرنے کے لیے ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ضعیف قسم کے لوگ جو جن کے لیے مسجد نبوی میں آنا مشکل ہے، اور اسی طرح سے بعض مرتبہ کچھ بیمار لوگ ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آسانی سے اپنی نماز اور عبادت جو ہے وہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں غزوہ تبوک سے واپسی پر یہاں پر نماز پڑھ لوں گا، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ برکت کے لیے یہاں پہ 2 رکعت پڑھ دیجئے، تو گویا کہ ان کے لیے حجت ہو جاتی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جو پوشیدہ ارادے تھے ان سے آگاہ فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو مسجد ضرار ہے جس کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا، کفر کو آگے بڑھانا، مومنوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق پیدا کرنا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دیگر ان کے غلط مقاصد ہیں، اور یہ قسمیں کھا کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ اچھا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فی ابدا، آپ کبھی بھی ان کی مسجد میں کھڑے نہیں ہوئیے گا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے مقابلے میں وہ مسجد جو کہ پہلے دن سے ہی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ وہیں پر کھڑے ہوں، وہیں پر نماز پڑھیں، اور اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یحبون ان یتطہروا، جو طہارت اور پاکیزگی کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العزت طہارت کرنے والوں کو، طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کون سی مسجد کی تعریف کی ہے؟ مفسرین میں اس حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں، بعض نے مسجد قباء مراد لی ہے، بعض نے مسجد نبوی مراد لی ہے، اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد دونوں ہی مسجدیں ہیں، چونکہ مسجد قباء کی بنیاد بھی پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مسجد نبوی کی بنیاد پہلے دن سے ہی بالاولیٰ جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی، اور اس میں اللہ رب العزت نے اہل قباء
دعا کی، اور اسی طرح سے انصار کی تعریف فرمائی ہے جو طہارت حاصل کرنے میں بڑا ہی جو ہے وہ اہتمام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کس طرح طہارت حاصل کرتے ہو، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چونکہ ڈھیلوں سے طہارت حاصل کی جاتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول ہم اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے کردار کی تعریف فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے مالوں اور ان کی جانوں کے عوض اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جنتوں کے وعدے کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، کبھی قتل کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ خود شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ ان کا جو ہے وہ وعدہ لے رکھا ہے تورات کے اندر، انجیل میں اور قرآن مجید میں بھی، اور جو اللہ رب العزت کے وعدوں کو پورا کرے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو خوشخبریاں دے دو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہی ایمان والوں کی دیگر صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے مومنین کو خوشخبری دے دیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا ہی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 113 میں ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، اور اسی طرح سے اہل ایمان کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ مشرکین کے لیے استغفار کرنا اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، اگرچہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہوں، جب یہ بات ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کے لیے توبہ کرنا، استغفار کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا جائز نہیں ہے۔ بطور خاص اس سے وہ مشرکین مراد ہیں جو کہ اہل ایمان نہیں ہوتے، اور اگر اسی طرح سے کوئی ایسا شخص ہے جو بظاہر اہل ایمان ہے لیکن وہ شرک کی جو ہے وہ غلاظت کے اندر اس قدر ملوث ہو چکا ہے کہ اس کا بھی معاملہ اسی طرح سے ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کرنے کے حوالے سے مفسرین میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض اس کے منع کرنے کے قائل ہیں، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ جو کلمہ گو مشرک ہے اس کے لیے دعا بہرحال کی جا سکتی ہے۔ معاملہ دراصل یہ تھا کہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ رب العزت مجھے منع نہ فرما دے۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے بھی یہ جو دعا کرنا تھا یہ ایک وعدے کی تکمیل تھی، اور جب آپ علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے تبرأ من دعا سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیا، اور اس کے بعد ان ابراہیم لأواه حلیم، اللہ فرماتے ہیں چونکہ وہ بڑے ہی بردبار اور بڑے ہی نرم خو تھے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے منع فرما دیا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے آیت نمبر 118 میں، وعلی الثلاثة الذین خلفوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، 3 لوگ جو کہ صحابہ کرام تھے اور مضبوط ایمان والے تھے، ہمیشہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ معاملات میں، غزوات میں، اور اسی طرح سے خرچ کرنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ کچھ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ لیکن ان لوگوں نے کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ایک لمبی تفصیل ہے جس کو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کے اندر لمبی روایت سے جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ مختصر طور پر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی چونکہ کوئی ہدایت نہیں آئی تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ تعرض فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بول کلام بند کر دیا۔ ابتدا میں صحابہ کرام میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بول کلام اور بول چال بند کر دیا۔ تقریباً جو ہے وہ 30 دن تک اسی طرح کا سلسلہ رہا۔ پھر اس کے بعد جب 40 دن گزرے تو 40 دن کے بعد ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اب یہ اپنی بیویوں سے بھی بالکل علیحدہ ہو جائیں، حتیٰ کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ کچھ اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ تو اس کے بعد تقریباً 50 دنوں کے بعد یہ شدید قسم کی پریشانی میں تھے۔ بیان کرتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم مسجد میں آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہوتے، لیکن جیسے ہی میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ دوسری طرف پھیر لیتے، جو چیز مجھے بڑی ہی تکلیف دیتی تھی۔ اس دوران آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. کئی جو ہے وہ بادشاہوں نے ان کو خطوط بھیجے کہ تم بڑے بریو آدمی ہو, بڑے بہادر ہو, تم ہمیں پتہ چلا ہے کہ محمد نے تمہاری جو ہے وہ بڑی توہین کی ہے, تم ان کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بڑی سخت آزمائشیں تھیں جو میرے اوپر آئیں, لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں کامیابی نصیب فرمائی, اور آخر کار 50 دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا, جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا. اور اس توبہ قبول کرنے کی خوشی میں کعب فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس اس وقت گھوڑا تھا, میں نے وہ گھوڑا جو ہے وہ فوری طور پر سب سے پہلے مجھے خوشخبری دینے والے کو میں نے انعام میں دے دیا. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے, جو صحیح بخاری کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما كان المؤمنون لينفروا كافة, یہ آیت نمبر 122 ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مومنین جو ہے وہ جہاد پر ان کا نکلنا ضروری نہیں ہے. بطور خاص بعض غزوات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں چند صحابہ چلے جائیں, چند مومن ایمان والے چلے جائیں تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين, تم میں ایک گروہ لازمی ایسا رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد وہ دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنے, اس میں تفقہ پیدا کرے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو ڈرائے. ظاہر ہے یہ وقت کی اشد ضرورت ہے, اور بے شک وہ لوگ جو کہ جہاد میں شامل ہیں یقیناً بہت بڑا اجر ہے, لیکن ان کی دینی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ علماء کرام جو ہے وہ ان کی سرپرستی رہے اور وہ ان کو ہمیشہ دین کے بارے میں آگاہ کرتے رہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا ہے کہ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين, آیت نمبر 126 ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ان کو جسمانی, کبھی دیگر آفات, کبھی آزمائشیں, کبھی سال میں 1 مرتبہ, کبھی سال میں 2 مرتبہ آتی رہتی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. ایسے ہی جیسے ہمارے ساتھ بعض مرتبہ کبھی اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں, کبھی زلزلے کی صورت میں, کبھی سیلاب کی صورت میں, کبھی بارش کی صورت میں, کبھی دیگر اس کے علاوہ آفات, اللہ نہ کرے کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کچھ اس طرح کی چیزیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگ توبہ کریں اور نصیحت حاصل کریں, تو اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹتے. آخر میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی بہترین صفات کا ذکر کیا ہے, امت کے ساتھ آپ کی محبت, شفقت, اس کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی نفسوں میں سے بھیجا, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. پھر عزیز علیہ ما عنتم, تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو نبی علیہ السلام کو بڑی گراں گزرتی ہے. حریص علیکم, تمہاری دنیاوی اور اخروی ہر طرح کی بھلائی کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حریص ہوتے ہیں. اتنے حریص کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جہنم سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں, تمہیں جو ہے وہ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں جہنم میں جانے سے, لیکن تم مجھ سے چھوٹ کر جہنم میں جا رہے ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد رؤوف الرحیم, بڑی ہی شفیق اور مہربان شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تم لوگوں پر. فإن تولوا فقل حسبی اللہ, اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود یہ لوگ اگر اعراض کر جاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جو اکیلا معبود ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ اللہ رب العزت عرش عظیم کا مالک ہے, عرش عظیم کا رب ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم, یہ بڑی ہی جامع دعا ہے. جو شخص صبح اور شام اس دعا کو پڑھ لیتا ہے, اللہ رب العزت اس شخص کے تمام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے, اللہ رب العزت اس شخص کے تمام قسم کے ہم, اس کے غم, اس کی پریشانیاں, اس کے مصائب اور اس کے علام اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں. اس کے بعد سورہ یونس ہے جس میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پہ یونس علیہ السلام کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے. اسی طرح سے نوح علیہ السلام کا اس میں تذکرہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے, اور فرعون کے غرق ہونے کا تذکرہ ہے. اور اسی طرح سے ابتدا میں اللہ رب العزت نے سورت میں اہل ایمان کو جو ہے وہ خاص طور پر اس کے مشرکین مکہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ان کے عقائد کا ذکر کیا ہے اور اہل ایمان کے لیے کچھ نشانیاں ذکر فرمائی ہیں. تو ابتدا میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کے لیے, آیت نمبر 2 ہے, اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا, کیا ان لوگوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ہم نے ایک اپنی طرف سے ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے جو انہی میں سے ہے, ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم, کہ ان لوگوں کو آپ ڈرائیے, ان کو خوشخبری دیجیے ایمان والوں کو, اور ان کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا بڑا ہی بہترین بدلہ تیار ہے. یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے, اللہ فرماتے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین, کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر قرار دیا.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ہم نے ایک آدمی کی طرف، ایک بشر کی طرف وحی کیسے کر دی۔ اتفاقی بات ہے، آج تک یہ عقیدہ اسی طرح سے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ محال لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبوت دینی ہوتی ہے اور وحی کا پیغام بھیجنا ہوتا ہے تو وہ کسی بشر پر کیسے آ سکتا ہے، الیاذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بطور احسان کے 4 پارے میں سورہ آل عمران میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح سے دیگر آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کو بطور احسان کے ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں سورج اور چاند کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اس نے سورج کو چمکتا ہوا پیدا کیا، چاند کو روشن پیدا کیا، اور چاند کی منزلیں مقرر کی لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی گنتی اور دیگر حساب کتاب جو ہے وہ اس کے ذریعے جان سکو۔ تو اس سے مراد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کی جو اصل تقویم ہے، اصل جو کیلنڈر ہے وہ اسلامی کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر ہے۔ دوسرا جو کیلنڈر ہے وہ مسلمانوں کا کیلنڈر نہیں ہے، تو مسلمانوں کو اپنے معاملات اسی کے مطابق ترتیب دینے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون، یقیناً وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں سے یہ غافل ہیں، یہ لوگ جہنم والے ہیں اور یہ اپنے کیے ہوئے کی بدولت جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ایمان کی بدولت ان کو جنت میں داخل کریں گے، جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، نعمتوں والی جنتیں ہیں، اور ان کی آخری پکار وہاں پر ان کا پکارنا ہوگا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی پاکیزگی بیان کریں گے، اور اس میں ان کا تحیہ، ایک دوسرے کا تحفہ جو ہے وہ سلامتی ہوگا، اور آخر میں پھر وہ یہی پکاریں گے ان الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے قانون مہلت کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ انسان کی فطرت کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 11 ہے، 12 ہے، اور اسی طرح سے 13 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، پہلو کے بل، اور اسی طرح سے اٹھتے ہوئے، اللہ فرماتے ہیں کھڑے ہوئے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس سے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کالم یدعونا الی ضر مسہ، تو پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی اس تکلیف کی طرف ہمیں پکارا ہی نہ ہو۔ تو گویا کہ یہ انسان کی فطرت ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ خوشحالی میں، تنگ دستی میں، ہر حالت میں اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے، کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر تنگی ترشی میں اللہ رب العزت کو یاد رکھو گے اور فراوانی میں تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے، تو جب تمہیں کوئی تکلیف یا آزمائش کا سامنا ہوگا تو اللہ رب العزت تمہیں یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہیں ان کا وارث بنایا، پہلی بہت ساری بستیوں کو جن کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیا، پھر اس کے بعد تمہیں وارث بنایا لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد زندگی بیان فرمایا ہے کہ تمہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم یہاں پر کس طرح کے اعمال کرتے ہو، یا صرف جو ہے وہ کھانے پینے میں، سونے میں، آرام کرنے میں، عیش و عشرت میں، صرف اسی میں کھو جاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 19 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس سے پہلے وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، ایک ہی جماعت تھے۔ بطور خاص نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شرک شروع ہوا، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ سارے ایک ہی دین کے اوپر تھے۔ پھر ان لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، انہوں نے آپس میں مذہبی حوالے سے اختلافات کیے، اپنی شریعتوں کے حوالے سے اختلافات کیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر اختلافات پیدا کیے، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اختلاف کبھی بھی رحمت کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ بات گزر نہ چکی ہوتی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی یہ فیصلہ فرما دیتے۔ تو اب قیامت والے دن جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور فطرت ذکر فرمائی ہے آیت نمبر 22 میں، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه۔ ایک مثال کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وہی ذات ہے جو تمہیں خشکیوں میں اور سمندروں میں تمہیں چلاتا ہے، تمہیں سیر کرواتا ہے، تمہیں جہازوں پر، تمہیں شپس کے اوپر، تمہیں گاڑیوں میں، ان سب چیزوں کے اوپر وہی اللہ رب العزت ہے جس کی ذات جو ہے وہ تمہیں کنٹرول کر کے رکھتی ہے اس کی قدرت کے ذریعے۔ یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں جو ہے وہ تمہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ موافق ہوا کے مطابق چلتی رہتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں انسان خوش ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی اس کو جاءت ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے باد مخالف
طائف آتی ہے جو کہ کشتی کو پٹکنا شروع کر دیتی ہے، مختلف طرف سے موجیں آنا شروع ہوتی ہیں، وظنوا انہم احیط بہم، پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب گھیر لیا گیا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب اس طرح کے کسی بھنور میں پھنس جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر پکارتا ہے اور کہتا ہے لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اب اگر تو نے یہاں سے نجات دے دی تو ہم شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں تو پھر اسی طرح سے بغیر حق کے سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ تمہاری سرکشی تمہارے ہی اوپر ہے۔ تو بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، کسی پریشانی میں پھنس جاتا ہے تو پھر تو خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں تو فوراً پھر سے ناشکری شروع کر دیتا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، اسی آیت سے متعلق ہے، اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام معافی کا اعلان کر دیا، اور اس کی مختلف صورتیں ہیں جس کا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں خاص طور پر 26ویں پارے میں سورہ فتح میں ہم ذکر کریں گے، تو اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگ کر جو ہے وہ کسی دور دراز علاقے کے لیے نکل کھڑا ہوں۔ اب جیسے ہی میں کشتی میں بیٹھا اور کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی تو ملاح کہنے لگا کہ اب خالص اللہ رب العزت کو پکارو، اب کوئی تمہارے لات منات اور عزا یہ تمہارے بت کام نہیں آنے والے۔ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے میں نے کہا پھر اپنے دل میں سوچا کہ پھر محمد سے ہمارا جھگڑا اور اختلاف کس بات کا ہے؟ یہی بات تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ خالص اللہ رب العزت کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، جب مصیبتوں میں وہ کام آتا ہے تو پھر فراوانی میں بھی وہی کام آتا ہے، پھر خوشحالی میں بھی وہی کام آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے فوراً یہ وعدہ کر لیا اپنے دل میں کہ اللہ اگر تو نے اب یہاں سے ہمیں نجات دے دی تو میں فوراً جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں گا، اور انفیکٹ ایسا ہی ہوا، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تو فوراً جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال ایک کھیتی کے ساتھ دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کھیتی جو ہے وہ اس کو پانی مل جاتا ہے تو وہ بہترین قسم کی وہاں سے فصل پیدا ہوتی ہے، اس میں سے جو ہے وہ انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بھرپور ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اس کے مالک یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ اس کے اوپر قادر ہو گئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اچانک اس کے اوپر ہمارا حکم آتا ہے اور اس کو یوں ہم بنا دیتے ہیں کٹی ہوئی کل لم تغن بالامس، گویا کہ اس کا کل وجود ہی نہیں تھا۔ یہی مثال انسانی زندگی کی ہے، انسان کی اپنی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے بھرپور سلسلے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے اور یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت دارالسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ رب العزت جو ہے وہ جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک تو جنت عطا فرمائیں گے، اور اسی طرح سے اس سے زیادہ کا مطلب مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے، یعنی جنت کے بعد سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اہل ایمان کو عطا ہوگی وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ اور صحیح حدیث کے مطابق جب مومنین اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، سب سے پہلا تو عقیدہ کے اعتبار سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اللہ رب العزت اس دن یہ طاقت عطا فرمائیں گے کہ وہ اللہ رب العزت کو دیکھنے کی تاب لا سکیں۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے کسی کو بھی ایسی آنکھیں نہیں عطا فرمائیں کہ اللہ رب العزت کو کوئی دیکھ سکے، اور نہ ہی آج تک کسی نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے بشمول انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلامہ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب اہل جنت اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے کہ کیا تمہیں جن جنتوں کا وعدہ تھا وہ ساری جنتیں تمہیں مل چکی ہیں، وہ انعامات سارے تمہیں مل چکے، اب کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، تو تمام اہل جنت کہیں گے کہ اللہ رب العزت یقیناً ہم تیرا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ تو نے ہمیں دے دیا یہ انعامات ہماری سوچ اور توقع سے بھی زیادہ ہیں، اور اس کے بعد انسان کچھ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ تو اللہ رب العزت پھر اپنا دیدار کروائیں گے۔ جب اہل جنت اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے تو جنت کی تمام نعمتوں کو بھی اہل جنت بھول جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا یہ دیدار نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو دنیا کے اندر شرک کرتے ہیں اور انہوں نے مختلف قسم کے شرکا بنا رکھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن، آیت نمبر یہ 28 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے شرکا کو جمع کر لیں گے اور ان لوگوں کو بھی جمع کر لیں گے، اور ان سے کہیں گے مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور تمہارے شرکا بھی کھڑے ہو جائیں۔ فزیّلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں گے، یعنی ایک طرف مشرکین کھڑے ہوں گے تو دوسری طرف جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے وہ کھڑے ہوں گے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے یقیناً اس میں انبیاء بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام کو اللہ کے برابر درجہ قرار دیتے ہیں، ان کو اللہ ہی قرار دیتے ہیں۔ ان کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے نیک لوگ بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے جو صحیح معنی میں اللہ رب العزت کے خالص بندے
تھے، انہوں نے کبھی بھی شرک کے بارے میں نہیں کہا ہوگا۔ اسی طرح سے جیسے پتھر ہیں، بے جان چیزیں ہیں، درخت ہیں، انہوں نے بھی یقیناً ایسا نہیں کہا۔ جیسے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر کیا، اللہ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے تھے، یہ کہہ دیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جس کا معنی یہ نکلا کہ اس وقت ان کے یہ سارے کے سارے شرکا چھپ جائیں گے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ سارے کا سارا جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا، جو ان کے عقائد تھے، جو ان کا اس معاملے میں ایمان تھا، وہ سارا کا سارا اس وقت چھپ جائے گا، اب سوائے اندھیرے کہ ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اب ہر جان اس نے جو کچھ بھی کمایا ہوگا، جو آگے کے لیے بھیجا ہوگا، وہ اس کو پا لے گا، اور سب کے سب اللہ رب العزت کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو ان کے بد عقیدے تھے، غلط عقائد تھے، غلط نظریات تھے، مختلف درباروں، پیروں، فقیروں، قبروں کے بارے میں، اسی طرح سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے تھے بتوں کے بارے میں اور ان سب کے بارے میں، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کا سارا اس دن چھپ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید ربوبیت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین میں رزق دیتا ہے، کون ہے جو سماعت اور بصارت کا مالک ہے، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، کون ہے جو سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، آسمان و زمین کے فیصلے کرتا ہے، آسمان و زمین کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ فسیقولون اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کے سب خود کہتے ہیں فسیقولون اللہ کہ یہ ساری طاقتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فقل فلا تتقون، ان سے پوچھو کہ پھر تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہی تمہارا رب ہے۔ اب اتنے زیادہ دلائل آنے کے باوجود اگر تم نہیں مانو، فماذا بعد الحق الا الضلال، تو پھر سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان سے پوچھئے تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو، پوری کی پوری کریشن کو، ساری تخلیق کو از سر نو پیدا کر سکے، ابتدا سے پیدا کر سکے جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، ثم یعیدہ، پھر اس کو واپس لوٹائے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ان کو بتائیے اللہ ہی یہ تمام کی تمام طاقتیں رکھتا ہے، وہ اس کو پیدا کرنے والا ہے، پھر اس کو واپس لوٹائے گا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی الی الحق، ان سے پوچھئے تمہارے ایک شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، بلکہ تمہارے شرکاء میں سے تو بہت زیادہ ایسے ہیں کہ جب تک ان کو ہدایت نہ دی جائے وہ خود بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو جو ہدایت دینے والا ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ جو بذات خود ہدایت نہ صرف دے نہیں سکتا بلکہ خود بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں فما لکم کیف تحکمون، ان سے پوچھئے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اور تمہارے گمان کے مطابق یہ گھڑا ہوا ہے، جیسے یہ کہتے ہیں ہم یقولون افطرا، یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فاتوا بسورۃ مثلی وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، پھر تم بھی ایک صورت بنا کے دکھا دو اگر تم سچے ہو اور اس کے ساتھ تمہیں اجازت ہے، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سب کو بھی بلا لو اور سارے مل کر ایک ہی صورت بنا دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا بڑا قرآن تمہارے کہنے کے مطابق بنا دیا، حالانکہ قرآن اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ رب العزت کا نازل کردہ کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان لوگوں کا یہ الزام ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تأویلہ، جو بات ان کی عقل میں نہیں آتی، ان کی سمجھ میں نہیں آتی، ان کے شعور میں نہیں آتی، آسان طریقہ انہوں نے یہ ڈھونڈ رکھا ہے کہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، الیاذ باللہ من ذالک، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اس کے بارے میں اپنے سینے کے کھلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جبکہ ان لوگوں کا اس کے مقابلے میں الٹا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں فقل لعملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا عمل میرے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم میرے اعمال سے بری ہو، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ حالانکہ انبیاء علیہم صلوات اللہ وسلام ان کو اللہ دعات بنا کر، داعی بنا کر بھیجتے ہیں، اور داعی کبھی بھی اپنے لوگوں کو اس طرح سے نہیں چھوڑتا، لیکن جب اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق جب ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو، جو کہ پہلے ہی اللہ رب العزت کو معلوم ہے، جب اللہ رب العزت نے یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ جب ان لوگوں تک تمام کے تمام دلائل پہنچ چکے اور اب ان لوگوں کا کسی بھی طرح کی دلیل کے اوپر ایمان لانا ممکن نہیں رہا، تو اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ اب ان سے کہہ دیجیے، یعنی دعوت
دعوت دینے کے حوالے سے ہر طرح کے دلائل ان لوگوں تک پہنچائے جائیں، ہر طرح کا جو ہے وہ حیلہ اور حربہ استعمال کیا جائے، لیکن جب انتہا ہو جائے اور وہ لوگ جانی کے دشمن بن جائیں اور اس کے بعد پھر بھی دلائل دیکھنے کے باوجود ماننے کو تیار نہ ہوں، تو پھر ان سے کہا جا سکتا ہے لکم دینکم ولی دین انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، اب تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہم تمہارے اعمال سے بری ہیں، تم ہمارے اعمال سے بری ہو۔ تو یہ وہ بات ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگلے رکوع میں، یہ آیت نمبر 54 ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اگر وہ جان جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے قیامت والے دن اس کو زمین کے تمام خزانے دے دیے جائیں اور اس سے کہا جائے کہ یہ خزانے پیش کر کے تم اپنی جان بخشی کروا سکتے ہو، اللہ فرماتے ہیں لفتدت بھی، اس وقت دنیا جہان کے تمام خزانے ایک انسان اپنی جان بچانے کے لیے پیش کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، جو تو آج یہ سب کچھ پیش کرنے کو تیار ہے، آج یہ سب کچھ فدیہ کرنے کو تیار ہے اپنی جان بچانے کے لیے، تو دنیا میں تو تجھ سے اتنا بڑا تقاضا ہی نہیں تھا، دنیا میں تو تجھ سے صرف یہ تقاضا تھا کہ توحید کے اوپر آ جانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو اتنا آسان سودا جو دنیا کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سے خرچ کرنے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ زکوٰۃ کو اگر نصاب پہنچتا ہے تو پھر اس میں سے 2.5% اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، یا اس کے علاوہ نفلی صدقات ہیں۔ تو قیامت والے دن انسان سب کچھ جو ہے وہ فدیہ کرنے کو تیار ہو جائے گا، لیکن دنیا میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا بڑا تقاضا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 57 کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور وہ ہدایت ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ قرآن مجید سے متعلق اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ ان لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے۔ کچھ نام نہاد سو کال قسم کے ملا جو ہیں وہ اہل بدعت ہیں، اور وہ قرآن مجید کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کرتے ہیں۔ وہ اس آیت کریمہ کے مطابق یہ کہتے ہیں چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ خوش ہو جانا چاہیے، تو العیاذ باللہ من ذالک وہ یہاں سے جھوٹی میلاد کی دلیل نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ خوشیاں منائیں اور آپ کا میلاد منائیں، العیاذ باللہ من ذالک، جس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ یہ آیت نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آئی، نہ خلفائے راشدین کو سمجھ آئی، نہ صحابہ کرام کو سمجھ آئی، نہ تابعین کو سمجھ آئی، نہ تبع تابعین کو سمجھ آئی، نہ مفسرین اور محدثین اور فقہا کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور آج کے ہمارے نام نہاد ملاؤں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، تو یہاں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ثابت ہوتی جس کے ذریعے میلاد کی دلیل نکالی جا سکے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 62 اور 63 میں یہ بات ارشاد فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار اللہ تعالیٰ کے جو حقیقی دوست اور ولی ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور حقیقی ولی کون سے ہوتے ہیں، یہاں تک تو آیت وہ ہے جو سارے ہی لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے اپنے مختلف جو ہے وہ مقاصد حاصل کرتے ہیں، لیکن جو اگلی آیت ہے جو اولیاء کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان کی صفات بتائی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، حقیقی ولی ہوتے کون ہیں، یہ والی آیت لوگ جو ہے وہ نہیں پڑھتے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ نے فرمایا کہ حقیقی ولی ہوتے ہیں جو سب سے پہلے پکے مومن ہوتے ہیں، یعنی جو شخص مومن نہیں ہے وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص متقی نہیں ہے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ یہاں سے ہمیں آج کے دور میں سمجھ لینا چاہیے بہت سارے لوگ جن کو لوگوں نے ولی قرار دے رکھا ہے، جو اپنے طور پر خود کو ولی قرار دیتے ہیں، ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جو زندگی بھر کبھی نہائے ہوئے نہیں ہوتے، کبھی طہارت حاصل نہیں کی ہوتی، کبھی نماز پڑھی نہیں ہوتی، نماز پڑھنا نہیں آتی، ان کو کلمہ کا معنی تک نہیں آتا، اور اسی طرح سے عقائد کے حوالے سے اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ قرآن مجید کی ایک آیت تک کو نہیں جانتے، اللہ رب العزت کے بارے میں جو ہے وہ ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہیں العیاذ باللہ من ذالک کہ شاید کبھی مشرکین مکہ نے بھی نہ کی ہوں گی۔ تقوی نام کی ان لوگوں کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ ان لوگوں کا اختلاط ہے، اور اس طرح کی ساری باتیں۔ تو اس طرح کی کسی بھی صفت کا کوئی مالک جو شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ حقیقی ولی وہی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی جو ہے وہ ان کی صفات ذکر فرمائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
نیکسٹ رکوع میں آیت نمبر 71 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں نوح علیہ السلام سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے یہ بات ارشاد فرمائی اور ان سے کہا، ان کو دعوت دی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ توحید کے حوالے سے ان کو ذکر کیا اور شرک سے ان کو منع کیا، تو قوم آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، اگر تمہیں میرا یہ دعوت دینا، میرا توحید کی بات کرنا، میرا تمہارے سامنے دعوت و تبلیغ کرنا اور یہ سلسلہ تمہارے سامنے بیان کرنا تمہیں گراں گزرتا ہے اور میرا نصیحت کرنا تمہیں مشکل میں ڈالتا ہے، تو ایسا کرو، فعلی اللہ توکلت، میں نے اللہ پر بھروسہ اور توکل کیا ہے، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، تم ایسا کرو کہ اپنا کوئی معاملہ، کوئی سازش تیار کر لو، اپنے شرکاء کو بھی اکٹھا کر لو، پھر مجھے کسی قسم کی کوئی مہلت نہ دو اور میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کرنا ہے سو کر گزرو۔ جس کا معنی یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی جب انتہا ہو گئی، جب آپ علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ فرمائی، مختلف روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال تھی، اور آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی، اور اس تبلیغ کے دوران ایمان لانے والوں کی جو تعداد تھی وہ زیادہ سے زیادہ، جو مفسرین نے ذکر فرمائی ہے، وہ 80 کے قریب ہے۔ اس کے باوجود جو ہے وہ قوم آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہیے ٹھیک ہے، اب جو تم سے ہوتا ہے تم کر لو، اور میں نے اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے وہ کشتی بنانے کا حکم دیا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم سورہ ہود میں اگلے پارے میں ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیگر کئی انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور وہ لوگ بھی چونکہ پہلے انکار کر چکے تھے، پہلے جھٹلا چکے تھے، لہٰذا ان لوگوں نے دوبارہ جو ہے وہ اپنی اس ہٹ درمی پر قائم رہے اور پھر وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح سے ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف مبعوث فرمایا اپنی آیات کے ساتھ، اور ان لوگوں نے بھی تکبر کیا اور وہ بھی مجرم تھے، جرم کرنے والے تھے، اور اس قوم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے پیغام کو جادو قرار دیا، اور پھر وہ کہنے لگے، خاص طور پر جو ہے وہ فرعون جو ہے وہ ان لوگوں نے، ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، فرعون اور اس کی قوم سے کہا کیا جب حق تمہارے پاس آ چکا ہے تو تم اس کو جادو قرار دیتے ہو؟ ولا یفلح الساحرون، اور یہ بات یقین سے سمجھ لو کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس میں گویا کہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بعد میں جو ان لوگوں نے اپنا جادو پیش کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اس جادو کو نیست و نابود کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو وہ کہنے لگے جئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، اے موسیٰ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہمیں ہمارے اس آبائی دین سے ہٹا سکے جس کے اوپر ہم موجود تھے، اور تم اس لیے آئے ہو تاکہ تم بادشاہت حاصل کر سکو اور بڑائی اور کبریائی تمہارے لیے زمین کے اندر قائم ہو جائے، اور تم تو ہمیں دنیا کے اندر نیست و نابود کرنے آئے ہو۔ وما نحن لکم بمؤمنین، لہٰذا ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ فرعون نے کیا کیا؟ اسی طرح سے اپنے تمام کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے جو ہے وہ اپنا عصا ڈالا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ سیبطل، ان قریب اللہ ان کے تمام جادو کو ضائع کر دے گا، اس کو برباد کر دے گا۔ لا یصلح، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ رب العزت کبھی بھی فساد کرنے والوں کے عمل کی کبھی اللہ تعالیٰ اصلاح نہیں فرماتے۔ ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، اور اللہ رب العزت اپنے کلمات کو ثابت کرتا ہے، احقاق حق کرتا ہے، حق کو جب وہ حق کے ذریعے اللہ ثابت کرتا ہے اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی برا لگتا ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ رب العزت نے یہاں پر آپ کو کامیابی عطا فرمائی تو اس کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو ہمت ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ فما امن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم، چند نوجوان تھے جنہوں نے ابتدا میں ہمت کی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیگر جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، جو بوڑھے تھے یا اسی طرح سے دیگر لوگ جو تھے، فرعونی مظالم کا اس قدر شکار تھے کہ وہ اپنے ایمان کو لانے کے باوجود اپنے دلوں میں ایمان چھپاتے تھے، اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب کچھ نوجوانوں کو ہمت ہوئی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت پیش کی ابتدا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سب سے پہلے ایمان لانے والے جو تھے ان کی عمریں 20 سال سے نیچے اور 30 سال سے نیچے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی عمر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے 38 سال کے تھے، ورنہ دیگر جو صحابہ تھے جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ طلحہ ہیں، زبیر بن عوام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ صحابہ جو ہیں وہ چھوٹی عمروں کے تھے، تو نوجوان تھے، اس وجہ سے انہوں نے ہمت کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی بنی اسرائیل کے پہلے نوجوانوں نے ہمت کی، پھر ان کے دیکھا دیکھی دیگر لوگوں نے بھی ہمت کی اور ایمان لانا شروع کیا۔ اب اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ اب یہ چونکہ ایمان لا چکے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب آپ کیا کیجئے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ
موسیٰ وأخیہ أن تبوأ لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ۔ اب ان کے لیے کچھ گھر مخصوص کر دیجئے، وہاں پر یہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس کو قبلہ بنائیں، اس کو مسجدیں بنائیں۔ یہاں سے جو بات بطور خاص ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اس سے پہلے بھی یہ لوگ اپنے گھروں میں عبادت تو کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اب کچھ گھروں کو مخصوص کر لو اور وہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، جس کا معنی یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی توحید کے مراکز کو باقاعدہ قائم کرو۔ یاد رکھیے کسی بھی قوم کے اندر چاہے وہ نان مسلم حکومت ہو، ان کو لوگوں کے عبادت کرنے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، لوگ اپنے مذہب کے مطابق جو بھی عبادت کرتے رہتے ہوں ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، بلکہ یہ چیز اگر وہ منع کر دیں گے تو ظاہر ہے ان کی بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس وجہ سے ہمیشہ وہ لوگوں کو مذہبی آزادی دیتے ہیں، لیکن یہ مذہبی آزادی نہیں ہوتی، یہ یوں سمجھیے کہ یہ صرف عبادات کی آزادی ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مذہب جو ہے وہ سیاست کے اندر داخل ہو، جیسا کہ آج کل بطور خاص اہل دین کو اور اہل اسلام کو سیاست سے اس قدر دور کر دیا گیا ہے۔ اس کے بے شمار اسباب ہیں جن کا پھر کبھی جائزہ لیا جا سکتا ہے، لیکن مذہب کبھی بھی سیاست سے جدا نہیں ہوتا اور سیاست کبھی بھی مذہب سے جدا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا ہے تو ان کو اللہ رب العزت نے بادشاہ بنا کر بھیجا، ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے حکمران بنا کر بھیجا، ان کو قوموں کا امام بنا کر بھیجا، اور یہی اسلامی تاریخ ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی مذہب اور سیاست کو الگ نہیں کیا گیا۔ ہاں ڈیموکریسی ایک الگ چیز ہے جو کہ اسلام سے نہیں آئی، اس کا اوریجن جو ہے وہ مطلب یورپ ہے، یہ اسی طرح سے مغربی اقوام ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب ایسے مراکز بنائیے جہاں پر باقاعدہ مسلمان قوم کی قیادت و سیادت کی بات ہو، جہاں پر ان کو جو ہے وہ متمول کرنے کی بات ہو، جہاں پر ان کو جو ہے وہ قوی کرنے کی بات ہو، ان کو مضبوط کرنے کی بات ہو۔ جب اس طرح کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ فرعون کو برداشت نہ ہوا، جس کی وجہ سے اس نے ان سب کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کی ان کو تکالیف اور مظالم کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرعون کے غرق کرنے کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت چونکہ تو نے ان کو مال دے رکھا ہے اور اس مال کو یہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، اتنا سخت کر دے کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھے بغیر ایمان نہ لائیں۔ اور انفیکٹ ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کیا، جیسے اگلی آیتوں میں موجود ہیں، پھر کہنے لگا کہ آمنت برب العالمین، اب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لاتا ہوں۔ لیکن اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو غرق کرنے کا تذکرہ کیا ہے، جب فرعون اور اس کی قوم کے لوگ غرق ہو گئے، اور جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل، اب میں بنی اسرائیل کے رب کے ساتھ ایمان لاتا ہوں اور اب میں فرما بردار ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں آنا، کیا اب؟ یہ لفظ اصل میں الآنا ہے، یعنی کیا اب تو ایمان لاتا ہے؟ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اور اس سے پہلے ساری زندگی تو نافرمانی کرتا رہا، دنیا میں فساد مچاتا رہا۔ فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے، یعنی تیرے جسم کو پانی نہیں گلائے گا، نہیں جو ہے وہ تیرا جسم اس پانی کے اندر نہیں سڑے گا، بلکہ تیرے جسم کو ہم نجات دیں گے۔ نجات دینے کا معنی یہ کہ اس کو ہم نشان عبرت بنا دیں گے۔ اور انفیکٹ ایسا ہوا کہ جب فرعون اور اس کی قوم کے لوگ غرق ہوئے تو ایک ویو آئی، ایک لہر آئی، اور اس نے فرعون کی لاش کو اٹھا کر باہر جو ہے وہ ایک چٹان کے اوپر جو ہے وہ پٹخ دیا، اور وہ لاش وہیں پر موجود رہی، اور آج تک بھی وہ لاش جو ہے وہ اس کی میت جو ہے وہ مصر کے عجائب گھر کے اندر موجود ہے۔ اس وقت کے لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو عبرت بنایا، اور اب بھی وہ عبرت کے طور پر موجود ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ قیامت تک قائم ہی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کو عبرت بنایا، اور اس کا عبرت بننا بہت سارے لوگوں نے دیکھا، اور بہت سارے اس طرح کے فرعونوں نے اس کا مشاہدہ بھی کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دینے کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، جس کی بہت ساری تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قوم یونس کے حوالے سے بطور خاص ذکر فرمایا، جو اس صورت کی وجہ تسمیہ بھی ہے، آیت نمبر 98 ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا ومتعناهم الى حین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم، کوئی بستی یونس علیہ السلام کی قوم اور بستی کی طرح کیوں نہ ہوئی کہ جب وہ ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت نے جب عذاب آیا تو وہ ایمان لے آئے، اور ایمان کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، اور قبول کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ مختصر طور پر اس کا واقعہ کچھ یوں ہے جو تفسیری روایات کے اندر موجود ہے کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ جب دعوت دے کر انسانی فطرت کے مطابق آپ جو ہے وہ آپ کی انتہا ہو گئی تو قوم پھر بھی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا، اور آپ علیہ السلام ناراض ہو کر اس بستی سے نکل گئے۔ جب اس بستی سے نکلے
تو اس کے بعد مختلف لوگوں سے آپ اس قوم کے حالات پوچھتے رہتے تھے، دریافت کرتے رہتے تھے کہ میری قوم کا کیا ہوا۔ اب اتفاق کی بات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے تو قوم کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آن پہنچے۔ اور بعض روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کچھ آثار نظر آنا شروع ہو گئے، تو ان لوگوں کے دل میں فوراً یہ جو ہے وہ توبہ کا داعیہ پیدا ہوا، وہ سارے باہر نکلے، خواتین نکلیں، بوڑھے نکلے، بچے نکلے، جوان نکلے، سب باہر میدان میں نکل کر اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے اور اجتماعی طور پر اللہ رب العزت سے توبہ کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بھیجے ہوئے اس عذاب کو واپس ڈال دیا۔ اب یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آگے جو ہے وہ مزید اس کی تفصیلات ہم دیگر پاروں میں جا کر پڑھیں گے، جیسا کہ اس میں سورہ صافات کے اندر بھی موجود ہے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد وہ جو کشتی والا آپ کا واقعہ پیش آیا، اور اسی طرح سے بطن حوت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے حوالے سے واقعہ پیش آیا۔ تو مختصر یہ کہ اللہ رب العزت کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ انتہاؤں تک چلے جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے بعض آثار کو دیکھ لیتے ہیں، بعض مصیبتوں اور آزمائشوں کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے باوجود ایمان لانے کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں اس بات کی طرف ترغیب دلائی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 102 ہے، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ لوگ تو لگتا ہے کہ پہلی قوموں کی طرح عذاب کا ہی انتظار کر رہے ہیں، یعنی ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے پھر انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں، بطور خاص مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر میں جو ہے وہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آیت نمبر 107 ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی، اور اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو کوئی تم تک آنے سے روک نہیں سکتا۔ یصیب بمن یشاء من عبادہ وهو الغفور الرحیم، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے تکلیف یا جو ہے وہ آسانی پہنچاتا ہے، وهو الغفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہی ایمان، یقین اور توکل رکھنا چاہیے کہ ہر قسم کا نفع اور نقصان اس کا مالک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے کا فیصلہ کر دیا ہے، تو جیسا کہ صحیح حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر ساری کی ساری امت اس بات کے اوپر جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لن یضروک الا قد کتب اللہ علیک، وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر صرف اتنی جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ اور اگر ساری کی ساری امت، سارے انسان، سارے جن، پہلے پچھلے، قیامت تک کے والے تمام کے تمام جمع ہو کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لن ينفعوک الا قد کتب اللہ لک، وہ نہیں وہ نفع پہنچا سکتے مگر جو اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو انسان کا ہمیشہ سے عقیدہ اور ایمان یہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ ہود کی ابتدائی آیات جو ہے وہ اس پارے کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک۔ اس سورہ ہود کا کے حوالے سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ سفید بال دیکھے تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بڑھاپے نے جو ہے وہ آن لیا ہے، بڑھاپا آن پہنچا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ نبا نے اور سورہ تکویر نے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی اس صورت کے اندر اس طرح کے مضامین اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں جو یقیناً ہمارے لیے بڑے ہی عبرت کے نشان ہیں، ہمارے لیے اس میں بڑے اسباق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔